اچھا، اب آگے والی آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا ایھا آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کو اس میں تخاطب ہے، ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ، جب کوئی فاسق کوئی خبر دے تو اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو آپ ایذا پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پریشان ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ فاسق کی خبر پر اعتماد نہ کرو، فاسق کی خبر پر اعتماد نہ کرو۔ تو اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے جو عام طور پہ کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فاسق کی علامات جو ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو اب یہ علامات ساری کی ساری ہمارے ٹی وی چینلوں میں پائی جا رہی ہیں، اور ہمارے ذرائع جو ہیں وہ خبر اخبار کے، وہ یہی اخبار اور رسائل اور جرائد، اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ٹیلی ویژن ہے یا مختلف یعنی یہ ٹی وی اسٹیشن ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ فاسق آدمی کی بات جو ہے وہ ہرگز نہیں مانی جائے گی، تو یہ جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں، جتنے بھی اینکر ہیں، ان میں حاجی کون ہے، عادل کون ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ ایسا نیک صالح آدمی کون ہے کہ جس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے، یہ سوال کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے کہ اگر وہ لوگ خبر دے رہے ہیں تو آپ خبر پہ یقین نہ کرو جب تک کہ تحقیق نہ کر لو۔ تو اللہ رب العزت بھی یہی بات فرما رہے ہیں نا کہ اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لے آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہر آدمی تحقیق کر کے بات کرے، اور ہمارے ٹی وی چینل جو ہیں وہ آج عزتیں اچھالنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ خبریں تو کیا دینی ہیں، ابھی پچھلے ہفتے کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ اگر جو ہے وہ خبر، اگر گولیاں چل جائیں تو خبر نہیں آتی باہر، اور ان چینلوں پہ نہیں چلتی۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں جوتا ماروں گا، جوتا چلتا بھی نہیں، خبریں پہلے چل رہی ہوتی ہیں اور اس قدر چل رہی ہوتی ہیں۔ ہر ایک ٹی وی چینل کا اپنا اپنا جو ہے وہ ایجنڈا ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو خبریں دینے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں، وہ تو اپنا سسٹم اور پیٹ پالنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور پیٹ جو ہے وہ سارا مسئلہ ہی پیٹ کا ہے آج کل، تو اللہ معاف کرے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی خبر آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اگر تحقیق کے بغیر اس خبر کو آگے بیان کر دیا جائے گا اور اس کی وجہ سے کسی کو ایذا ہوگی، اور اس ایذا کا جو یعنی بغیر تحقیق کے تمہاری خبر کے اوپر کسی کو ایذا ہوگی تو اس کی پکڑ ہماری ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ بات بغیر تحقیق کے کیوں کہہ دی۔ غالباً حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کا فرمان ہے یا مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب کا، پڑھا ہے، ذہن میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پوسٹ بھی یا کچھ بھی لکھیں، قلم اٹھائیں تو وہ بات لکھیں کہ اس انداز میں آپ کو لکھتے